آزادی ہر ذی روح، ہر جاندار، انسان، جانور، چرند و پرند، ہر ایک کا فطری تقاضا ہے، فطری طلب ہے، اور اس کے لیے اقوام نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، ایمان کے بعد تقریباً سب سے بڑی آزادی، بڑی نعمت جو ہے وہ آزادی۔ کسی آزاد فضاؤں میں زندگی گزارنا، اپنی مرضی سے نقل و حرکت کرنا، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، جہاں کوئی روک ٹوک نہ ہو، جہاں کوئی کسی کی زبردستی نہ ہو کہ وہ کہے کہ جی یہاں بیٹھو اور یہاں نہ بیٹھو، اٹھو اور نہ بیٹھو، اور فلاں ٹائم پہ اٹھو فلاں ٹائم پہ بیٹھو۔ پابندیاں جو ہیں وہ انسان کے لیے مشکلات ہیں۔ اس لیے خاص طور پر اقوام عالم نے دیکھا کہ آزادی کے لیے بڑی بڑی قوموں نے، ملکوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ خاص طور پر ملک پاکستان کی آزادی میں ہزاروں نے بلکہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنی جان کی، مال کی، جائیداد کی، گھر بار کی، عزت و آبرو تک کی قربانیاں دی۔ کتنے لوگ آزادی کے لیے کٹ مرے، اور پاکستان کے لیے آزادی کا مطلب تو یہی تھا جو مشہور نعرہ موجود ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ گویا ہم آزاد طریقے سے، آزاد انداز میں اپنے اسلامی شعائر پر عمل کرنا چاہتے ہیں، جہاں کوئی کسی کی پابندی اور رکاوٹ نہ ہو۔ اپنی مرضی سے ہم مسجد بنائیں، اپنی مرضی سے ہم اپنے اسلامی شعائر پر عمل کریں، کوئی ہمیں اذان سے نہ روکے، کوئی ہمیں داڑھی سے نہ روکے، کوئی ہمیں برقع پہننے سے نہ روکے۔ یہ آزادی کی، اور اس کے ساتھ جو بیچاری قومیں کسی کے ماتحت ہوتی ہیں، ان کی تو ہر چیز محکوم قوم کی، حاکم قوم کی بلکہ مرہون منت ہوتی ہے۔ وہ اجازت دیں تو اٹھیں، وہ اجازت دیں تو فلاں کام کریں، وہ اجازت دیں تو نوکری کریں، وہ اجازت دیں تو فلاں جگہ جائیں، وہ اجازت دیں تو دکان کھولیں، وہ اجازت دیں تو دکان بنائیں، وہ اجازت دیں تو سفر کریں، وہ اجازت دیں تو حج اور عمرہ کریں، وہ اجازت دیں تو فلاں کام کریں، نہ دیں تو نہیں کر سکتے۔ جانور کیا ہوتا ہے؟ جانور ایک پرندہ، پرندے کی مثال کہ ایک پرندہ پنجرے میں بند ہے، محصور ہے، وہ بیچارہ بس اتنی ہی کر سکتا ہے، یہاں سے چھلانگ لگا کے اوپر جائے، اوپر سے نیچے آئے، ایک محدود دائرہ ہے اس کا۔ اور ایک پرندہ ہے آزاد فضاؤں میں چہچہاتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، اس درخت سے اس درخت، اس شاخ سے اس شاخ، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی پابندی لگانے والا نہیں ہے۔ آزاد فضاؤں میں وہ جیتا ہے، آزاد فضاؤں میں گھومتا ہے۔ زمین و آسمان کا فرق۔ اس بیچارے کی تو سوچ ہی محدود ہو جاتی ہے جو پابند ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی میں ہی نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان کی آزادی بہت بڑی قربانیوں سے ملی، ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ جو بیچاری اقوام ابھی بھی محکوم ہیں، برما میں مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے۔ کل ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، بکھری پڑی ہیں لاشیں۔ ایک برمی ساتھی سے پوچھا تو وہ کہتا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ معمول ہے، روز کا معمول۔ ظالموں کی مرضی پر ہیں، بستیاں اجاڑ دیں، گھر اجاڑ دیں، اسی طرح مسجدوں کو نشانہ بنائیں، اسی طرح کسی بھی یعنی فرد کو نشانہ بنائیں، ان کی مرضی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ فلسطین کو دیکھیں، وہ اپنی آزادی کے لیے کتنی بڑی قربانیوں سے گزر رہے۔ چائنا کے اندر مسلمان کتنی بڑی قربانیاں دے رہے۔ دنیا کے مختلف اطراف میں جہاں جہاں اقوام مظلوم ہیں، محکوم ہیں، وہ اپنی آزادی کے لیے ہر جتن کر رہے۔ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آزادی۔ اللہ نے یہ آزادی ہمارے اسلاف کی قربانیوں کی بدولت ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ خاص طور پر علماء کرام نے ہزاروں میں قربانیاں دی ہیں، اور وہ قربانیاں جو ہیں وہ صرف بیان ہی کی جا سکتی ہیں، اس کا تصور کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے ہم وطنوں، آزادی کی قدر کرو۔ جس مقصد کے لیے آزاد ہوئے تھے اس مقصد کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اور اس مقصد کو ہم ضائع نہ کریں۔ ہم یہاں آئے تھے آزاد فضاؤں میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، آزاد فضاؤں میں سانس لینے کے لیے، آزاد فضاؤں میں اپنے رب کی عبادت کرنے، اپنے رب کو خوش کرنے، شاعر اسلام پر عمل کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن افسوس کہ وہ تو نہ ہو سکا۔ ہم اپنے شاعر اسلام میں آج بھی پابند ہیں، ہم آزاد تو ہیں الحمدللہ، لیکن بہت سی مشکلات اب بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس آزادی کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے، اور اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اگلوں نے جن مقاصد کے لیے قربانیاں دی ہیں، اللہ ان کے خون سے، خون کی برکت سے ہمارے ملک پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ فرمائے، تاکہ ان کی بھی روح کو ٹھنڈک پہنچے، اور جو زندہ ہیں ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آزادی کی نعمت کو برقرار رکھنے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
www.darsequran.com